بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ایک اور دوائی کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا۔ یہ جو میڈیکیشن ہے اس کا میڈیکل نام ہے ایریپیپرازول، اور یہ میڈیکیشن مختلف برانڈز کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ انٹرنیشنل جو اس کا برانڈ ہے وہ ایبیلیفائی کے نام سے آتا ہے، اور پاکستان میں بہت سارے اس کے برانڈز ہیں جیسے ایریپیپ، زیڈین، ایریپین وغیرہ۔ اور یہ جو میڈیکیشن ہے یہ بیسیکلی ایک اے ٹیپیکل اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن ہے، اور یہ مختلف بیماریوں میں دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ کامن جن بیماریوں میں دی جاتی ہے ان میں شکیزوفرینیا۔ اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جب مینیا کی فیز آتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ دوائی جو ہے وہ مفید رہتی ہے۔ آٹسٹک جو بچے ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی غصے کو کم کرنے کے لیے اور بیہیویئرز کے لیے ہم کبھی کبھی یہ دوائی جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، او سی ڈی، ان جو امراض ہوتے ہیں ان میں بھی اس دوائی کو اکثر جو ہے وہ مین دوائی کے ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے مزید فائدہ لینے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بچوں میں مختلف طرح کے ٹکس کے امراض ہوتے ہیں جس میں جسم میں کچھ غیر ارادی جو ہے نا وہ حرکات ہوتی ہیں، تو اس میں بھی جو ہے یہ مفید رہتی ہے اکثر ایریپیپرازول۔ ایریپیپرازول جو ہے وہ گولی کی فارم میں اویلیبل ہے پاکستان میں۔ انٹرنیشنلی ویسے یہ ڈیپو یعنی انجیکشن کی فارم میں بھی اویلیبل ہے، لیکن ہمارے ملک میں صرف اس کی ٹیبلٹ فارم اویلیبل ہے۔ یہ کام کس طرح کرتی ہے؟ بیسیکلی یہ ڈوپامین ریسیپٹرز کے اوپر پارشل ایگونسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ پارشل ایگونسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مالیکیول ہوتا ہے جو کہ اس ریسیپٹر یعنی دماغ کے اس دروازے پہ کام کرتا ہے، لیکن اتنا کام نہیں کرتا جتنا اس کا نیچرل مالیکیول کام کرتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اصلی مالیکیول کو اس ریسیپٹر سے اٹیچ ہونے کا موقع نہیں ملتا، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ریسیپٹر کے کام کی استعداد ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے اگر اس کی شرح زیادہ بڑھی ہوئی ہو، تو اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے علامات کے اندر۔ اسی طرح سے سیروٹونین 2A ریسیپٹرز کو یہ بلاک کرتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ سائیکوسس یعنی شکیزوفرینیا وغیرہ کے امراض میں فائدہ دیتی ہے یہ اس کی ایکٹیویٹی بھی۔ تو یہ جو میڈیکیشن ہے اس کے اگر ہم سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کی بات کریں تو سب سے پہلے کچھ اچھی باتیں جو اس دوائی کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ میڈیکیشن باقی دوائیوں کی نسبت کم ایکسٹرا پیرامیڈل سائیڈ ایفیکٹس پروڈیوس کرتی ہے۔ ایکسٹرا پیرامیڈل سائیڈ ایفیکٹ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کچھ بلکہ بہت ساری اینٹی سائیکوٹک دوائیاں جب انسان ان میں سے کوئی بھی ایک یوز کر رہا ہو تو انسان کے جسم میں اکڑاؤ پیدا ہو سکتا ہے، ہاتھ کانپنے کا ایشو ہو سکتا ہے، منہ سے پانی آنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ پرانے والی اینٹی سائیکوٹک دوائیوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ ایریپیپرازول سے یہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو یہ اس کی ایک اچھی بات ہے۔ اس کی ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ میڈیکیشن باقی اینٹی سائیکوٹکس کی نسبت ویٹ گین یعنی وزن میں اضافہ نہیں کرواتی، یا بہت ہی کم ہوتا ہے اگر ہو بھی تو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وزن کے اضافے سے اکثر جو امراض ہیں ان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جیسے شوگر کے ہونے کا، بلڈ پریشر کے ہونے کا۔ بلکہ جن لوگوں میں یہ وزن کا بڑھنا جاری رہتا ہے اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، جس میں انسان کا شوگر کا کنٹرول بھی متاثر ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی رہنا اس کو اکثر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو پریونٹ کرنے میں ایریپیپرازول کا یہ رول ہے کہ کیونکہ یہ اتنا وزن گین نہیں کرواتی تو یہ جو ہے نا وہ مطلب میٹابولک سنڈروم بھی اس طرح سے نہیں کرواتی۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات کہ یہ میڈیکیشن باقی بہت ساری اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز کے برعکس پرولیکٹن لیول کو بھی نہیں بڑھاتی۔ تو جو سیکشول ڈسفنکشن کا ایشو بہت ساری اینٹی سائیکوٹک دوائیوں سے ہو سکتا ہے وہ ایشو بھی اس دوائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ دل کے مریضوں میں بھی یہ سیف ہے دوائی، یعنی جو دل کا ردم ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے منفی اثرات عام طور پر نہیں ہوتے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے تو ہر دوائی کی طرح اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔
اس کے جو زیادہ کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو نیند کے اوپر، اچھا نیند کے اوپر بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ باقی اینٹی سائیکوٹک دوائیوں کی نسبت ایریپیپرازول سے اتنی زیادہ نیند نہیں آتی۔ تو عام طور پر ہم جب ایریپیپرازول دیتے ہیں تو ایون ہم ناشتے کے بعد بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی نیند اس سے نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود کچھ مریض ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو ایریپیپرازول پہ بھی نارمل سے زیادہ نیند آنے کی شکایت ہو جاتی ہے، تو یہ سائیڈ ایفیکٹ اس کا آنے کو آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑا کامن سائیڈ ایفیکٹ اس کا یہ کہ سٹارٹ کے اندر یہ دوائی تھوڑی متلی، ایون کی کیفیت بھی شروع میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے شروع میں تھوڑی بے چینی بھی دوائی کے ساتھ سٹارٹ میں ہو سکتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا اہم سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے جس کو ہم ایکاتھیزیاز کہتے ہیں۔ ایکاتھیزیاز کیا ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی اس دوائی کے ساتھ بھی اور مطلب باقی اینٹی سائیکوٹک دوائیوں کے ساتھ بھی انسان ایک ایسی بے چینی محسوس کرتا ہے جو کہ خاص طور پر ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے، اور اکثر یہ جن پیشنٹس کو ہوتی ہے وہ یا تو پاؤں بار بار زمین پہ مارتے ہیں یا بار بار چلتے پھرتے رہتے ہیں اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے۔ تو یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کا ایک امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے، تو اس پہ دھیان ہونا چاہیے ڈاکٹر کا کہ اگر یہ سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے پیشنٹ میں تو پھر اس میں اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا پھر کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے چکر سے محسوس ہونا یہ بھی دوائی سے سٹارٹ میں ہو سکتا ہے۔ ایک سائیڈ ایفیکٹ جو اس دوائی کا بڑا ریئر سائیڈ ایفیکٹ ہے، یعنی عام طور پر وہ دیکھا نہیں گیا لیکن کیونکہ چند رپورٹس میں آیا ہے تو اس کو بتانے میں حرج نہیں ہے، کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ہی کم لوگوں میں ایریپیپرازول استعمال کرنے سے کچھ رجحانات میں اضافہ دیکھا گیا، جیسے جوئے کے رجحانات میں یا جیسے کہ جنسی رجحان میں یا شاپنگ کرنے کے رجحان میں، یہ بہت ہی کم لوگوں میں دیکھا گیا، لیکن کیونکہ یہ ایک فائنڈنگ آئی کچھ لوگوں میں تو اس کا ذکر کرنا بھی میں نے ضروری سمجھا تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز کہ جب بوڑھے لوگوں میں ہم یوز کرتے ہیں ایریپیپرازول کو یا کسی بھی اینٹی سائیکوٹک دوائی کو تو ان میں خطرہ بڑھ جاتا ہے سیریبرو واسکولر ایونٹ کا، یعنی فالج کا یا مطلب اس طرح کا جو اٹیک کا خطرہ ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اور اس میں ہمیں اسپیشلی جو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ بلا وجہ ہم یا اگر ضرورت زیادہ نہ ہو تو ہم بوڑھے لوگوں کو نہ دیں اینٹی سائیکوٹک دوائیاں، یا کم سے کم مقدار میں دیں، اور پھر ان کے ایڈیکویٹ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے رہیں، کیونکہ بڑھاپے میں اس سے یہ خطرہ جو ہے تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ صرف اس دوائی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تمام اینٹی سائیکوٹک دوائیوں کے ساتھ تھوڑا بہت رسک جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پریگنینسی کی تو پریگنینسی میں جو اب لیٹسٹ رپورٹس کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، سیف ہے دوائی، اور فیڈنگ کے اندر بھی لے سکتے ہیں۔ اس دوائی کے باقی دوائیوں کے ساتھ کچھ انٹریکشنز ہیں، یعنی اگر آپ وہ باقی دوائیاں ساتھ لے رہے ہیں تو اس دوائی کا لیول اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ مثال اس کی کاربامازپین ہے، مرگی کی دوائی جو کہ ٹیگرال یا سیزونل کے نام سے آتی ہے۔ یہ جو پیشنٹ لیتے ہیں دوائی ایریپیپرازول کے ساتھ تو اس دوائی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ایریپیپرازول کا لیول جو ہے وہ باڈی میں کم ہو جاتا ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جیسے بڑی کامنلی یوز ہوتی ہیں فلاکسیٹین، پیروکسیٹین، تو یہ جو دوائیاں ہیں اور ایک اینٹی فنگل دوائی کیٹوکونازول بھی، یہ ایریپیپرازول کا لیول باڈی میں بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ کچھ انٹریکشنز ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ایریپیپرازول کے بارے میں تھی، اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں آپ سے شیئر کی۔ باقی آپ مجھے خود بھی بتاتے رہیے کہ آپ کو کن ٹاپکس کے بارے میں ویڈیو دیکھنا اچھا لگتا ہے تاکہ ہم زیادہ ویڈیوز جو ہیں ان کے بارے میں بنائیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔